الله الرحمن الرحيم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وقال الله تعالى في موضع آخر ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے ہماری گردن کٹی. اب کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں. ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے ہندوستان کے مسلمانوں پر ہونے والے سیاسی ظلم و ستم اور دین اسلام کو جڑ سے ختم کرنے کی ناکام اور گھنونی سازش کوشش کے موضوع پر کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. امید ہے کہ بغور سماعت فرمائیں گے. وہ ہندوستان جس کی حریت کے باغ کو مسلمانوں نے اپنے خون جگر سے سینچا تھا، وہ ہندوستان جس کی آزادی کی خاطر بحرنا آشنا ساحل میں کود پڑے تھے اور موجوں سے کھیلتے ہوئے مجدھار تک جا پہنچے تھے. بے پناہ قربانیوں کے ذریعہ اس کو پروان چڑھایا تھا. آج اسی ہندوستان میں مسلمانوں کو طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہے. مسلمانوں کے قلوب سے اسلام کی محبت کو ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے. اس میں شک و شبہ نہیں کہ دنیا میں حق و باطل کا تصادم روز ازل ہی سے جاری ہے. ظالم و جابر، طاقتور و کمزور، مظلوم کی کہانیاں بہت قدیم ہے. خدمت انسانیت پر کئی بار بجلیاں گری ہے. باغ آدم میں کئی آنکھیاں آئی ہے. وحشت و بربریت نے بارہا انسانیت کا منہ نوچا ہے اور حیوانیت کا ننگا ناچ کیا ہے. اور اس میں شک نہیں ہے کہ ہم پر مسائل کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں. ہم مظلوموں بے قصور کو فرقہ پرستوں نے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا ہے. ہماری ماں بہنوں کی عزت و آبرو لوٹی جا رہی ہے. برادران اسلام، یوں تو ہندوستان میں کسی بھی دور میں مسلمانوں کا حامی کوئی نہیں تھا، لیکن جب سے فرقہ پرستوں نے ہندوستان میں جنم لیا اس وقت سے مسلمانوں کی رہی چین و سکون چھن گیا. کیونکہ فرقہ پرستوں نے ہم وقت مدد اسلام کو مٹانے کے لیے نہ جانے ایسی رچنا رچی ہے. غور تو کرے، کبھی وندے ماترم جیسی گندی ناپاک چیز کو نافذ کرنے کا حکم ہوتا ہے جس کی وجہ سے نیند حرام ہو گئی تھی. آج بہت سارے اسکولوں میں یہ گیت گائے جاتے ہیں جس گیت میں سراسر کفر بنا ہوا ہے، جس گیت کو ایک بار پڑھنے سے انسان خارج اسلام ہو جاتا ہے، جس گیت کو ایک بار پڑھنے سے مسلمان نہیں رہتا. آج وہی گیت ہندوستان کے مدارس و مکاتب میں پڑھنے کے لیے بچوں کو مجبور کیا جا رہا ہے. ہندوستان کے مدارس کو ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے. ہندوستان کے مدارس کو دہشت گردی کا اڈا قرار دیا جا رہا ہے اور یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ جتنے بھی فسادات ہو رہے ہیں ان کے پیشوا یہ ملا ہے، اس لیے پہلے ان کو ختم کر دیا جائے. اور اس کی آسان صورت یہ نکالی گئی کیا مسلمان کسی بھی مدارس و مکاتب اور مساجد کو نہیں بنا سکتے. لیکن ان کو شاید معلوم نہیں کہ مسلمانوں کی جب تک سانس چلتی رہے گی اس وقت تک دین اسلام پر، مکاتب اور مساجد پر کسی طرح کے آنچ نہ آنے دیں گے. ہم تمہاری دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں، ظلم کے آگے ہم اپنا سر جھکا سکتے نہیں. اور ہے یہی تاریخ اپنی، ہے یہی اپنا فلسفہ، ہم زمانے میں دبانے سے ابھرتے ہیں سدا. عزیزان گرامی، اگر وطن ہماری جان مانگے تو جان دیں گے، اگر وطن ہماری اولاد مانگے تو اولاد دیں گے، اگر وطن ہمارا تن من دھن مانگے گا تو سب کچھ دیں گے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان آخرت کو چھوڑ کر دنیا کو ترجیح دیں. آپ حضرات کو تاریخ یاد ہوگی جب انگریزوں نے ظلم و زیادتی کے حد سے آگے بڑھی اور انہوں نے اسلامی نظام کو مسمار کر کے اس پر تسلسل عقیدے کی بنیاد رکھنا چاہا تھا تو سب سے پہلے حضرت شاہ عبدالعزیز علیہ الرحمہ میدان جہاد میں بے جھجک کود پڑے اور افضل الجہاد ملکۃ الحرمین سلطان جاری کے جذبہ سے بیدرا سے شہنشاہ ہو کر ہندوستان کے دارالحرب ہونے کا فتویٰ دیا اور انگریزوں کے خلاف محاذ
ٹکڑے ٹکڑے کر کے ایندھن لیں گے، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو مسائل و مشکلات اور کن مراحل و دشوار گزار گھاٹیوں اور واقعوں سے گزرنا پڑا۔ وہ تاریخ کا ایک المناک باب ہے، شاید